اب میں دعوت خطاب کے لیے جناب حضرت علامہ مولانا پیر حافظ صاحبزادہ حافظ محمد صالح قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور خطاب سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ ان کے آنے سے قبل زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت جناب صاحبزادہ پیر حافظ محمد صالح قادری۔ الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المتعذبين بالتقوى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرت بزرگار آج کی یہ برکت اور پاکیزہ محفل بسلسلہ ماہانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں کہ ہمارے نہایت محترم بزرگ قائد اہل سنت جگر گوشائے پاسبان مسلک اہل سنت الحاج الحافظ القاری محمد حفیظ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ بانی تنظیم علماء اہل سنت اچھرا کیا اپنے نہایت اپنا قیمتی وقت نکالا اور میری درخواست پر ہماری سرپرستی کے لیے حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ قاری غلام شبیر قادری دامت برکاتہم العالیہ اب تشریف رکھتے ہیں اور خطیب ذیشان حضرت علامہ جناب محترم و مکرم وٹو صاحب کا خطاب بہت ہی دل پذیر تھا۔ ان کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، صرف حصول برکت کے لیے کہ آپ نے شروع میں جو اصحاب رسول کی باتیں کی، میں اسی کو گفتگو کو تھوڑا سا آگے لے کے چلنے کی کوشش کروں گا اور دلی دعا ہے اللہ رب العزت سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل میرے دادا حضور پیر طریقت رہبر شریعت ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور قبلہ واجد گرامی عالمی مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر حضرت پیر مفتی محمد صدر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا فیضان کا قیامت جاری و ساری رہے۔ میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں کہ نسبت عظمت دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ
کہ نسبت عظمت دیتی ہے. یہ ہمارا اسلامی تصور ہے، قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اہل نسبت اہل سنت ہیں اور اہل نسبت ہی اہل جنت ہیں. یہ بات قرآن حکیم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے. چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جوتا اگر آپ کے یا میرے پاؤں میں ہو، ہماری نسبت پا کر حقیر شے بن جاتا ہے. کسی کو مارنا تو الگ رہا، صرف دکھائی دیا جائے تو اس کی توہین ہو جاتی ہے. جوتا اگر آپ کے یا میرے پاؤں میں ہو، ہماری نسبت پا کر حقیر شے بن جاتا ہے. کسی کو مارنا تو الگ رہا، کسی کو دکھائی دیا جائے تو اس کی توہین ہو جاتی ہے. لیکن جوتا اگر پیغمبر کے قدموں میں چلا جائے تو قرآن بتاتا ہے فرشتے ادب سے سر پر اٹھا کر چلتے ہیں. سورہ بقرہ میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے. ایک تابوت تھا جس میں نبی کے نالین ہے. جو مرضی تفسیر اٹھا لیں، قرآن بتاتا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تحملہ الملائکہ، کہ فرشتے ادب سے سر پر اٹھا کر چلتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اصحاب رسول، تو سنگی بیلی تو سب کے ہیں، لیکن یہ کس کی نسبت ہے کہ اس نے آل کو ہر آل سے بلند کر دیا، ہر صحبت والے سے بلند کر دیا. جب ہم کہتے ہیں کہ آل رسول، آل تو سب کے گھر میں ہے، لیکن یہ کس کی آل ہے کہ اس نے آل کو ہر آل سے بلند کر دیا. اللہ رب العزت نے تو فیصلہ کر دیا، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں. بیعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اس کو بیان فرمایا، فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ شیخ القرآن تھے، وہ شیخ الحدیث تھے، وہ محدث تھے، وہ عارف تھے، وہ سب کچھ تھے. لیکن رب کائنات نے جب ان کا تعارف فرمایا تو اس انداز سے نہیں فرمایا. جب یار کا نام آیا تو فرمایا والذین معہ، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یار کے ساتھ رہتے ہیں. اس بے مثال کی سنگت نے انہیں بے مثل کر دیا، اس بے نظیر کی سنگت نے انہیں بے نظیر کر دیا. فرمایا ہم انہیں پہچانتے کیسے ہیں؟ آواز آئی کہ وہ صحابی ہیں. صحابی کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا من لقی نبیا مؤمنا به ومات علی الاسلام، جو تاجدار کائنات حالت ایمان میں زیارت کر لے اور حالت ایمان میں اس کو موت آئے، وہ صحابی ہے. حضرت علی وقار صحابی عملوں سے دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے. آج ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں، سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن صحابی نہیں بن سکتے. کیونکہ اگر صحابی کثرت جہاد سے بنتے تو آپ کو کشمیر میں بے شمار صحابی مل جاتے. اگر صحابی کثرت تبلیغ سے بنتے تو آپ کو رائمنڈ میں بے شمار صحابی مل جاتے. اگر صحابی کثرت طواف سے بنتے تو آپ کو مکہ کے ہر گھر میں صحابی مل جاتے. اللہ رب العزت کی آواز آ رہی ہے، اگر نادان خود کو پہچان،
صحابی عبادت خدا سے نہیں دیدار مصطفیٰ سے مانگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت سیدی داتا گنج امام، ساری عمر کے سجدے، عمر بھر کی ریاضتیں ہمیں وہ مقام نہیں دلا سکتی جو دیدار مصطفیٰ عطا فرماتا ہے۔ جب میں نے اس نقطے کو سوچا تو ایک اور نقطہ میری سمجھ میں آیا کہ صحابی اتنے ممتاز کیوں ہے، کیونکہ وہ چہرہ رسول کو تکتے رہتے ہیں، وہ چہرہ رسول کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور بات بڑا قابل غور نقطہ کہ جب ہم اپنے سامنے والے کو دیکھتے ہیں نا تو اس کا عکس، اس کی تصویر ہماری آنکھوں میں آ جاتی ہے، اور ہمیں دیکھنے والے کا عکس، ہماری تصویر اس کی آنکھوں میں چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا ان جیسا کون ہے جن کی پتلیوں میں مصطفیٰ رہتے ہیں اور مصطفیٰ کی پتلیوں میں وہ رہتے ہیں۔ حضرت ابی بکر امام حجر ابن مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء کا مثال ہو گیا۔ ایک شخص دور دراز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آ رہا تھا، ابھی اس نے تاجدار انبیاء کی زیارت نہیں کی تھی۔ جب مدینے پہنچا تو مدینہ اجڑا ہوا نظر آیا، ہر گھر ویران۔ ایک شخص ملا، اس سے پوچھا مدینے کی یہ حالت، اس شخص کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا جس یار کو دیکھ کے جیتے تھے نا وہ یار چلا گیا۔ وہ شخص کہنے لگا میں تو انہی کی زیارت کے لیے آیا تھا، لیکن افسوس میرا مقدر۔ وہ شخص بھی رونے لگا، اس نے کہا اجنبی ہم تو لٹ گئے، 3 دن ہوئے امام الانبیاء کا مثال ہو گیا، آج جسد نبوت لحد میں اتارا جائے گا، جاؤ فوراً مسجد نبی کی طرف، ہو سکتا ہے تیرا کام بن جائے۔ حضرت علی بتا اس کا مقدر دیکھیے، جسد نبوت لحد میں اتارا جا چکا، پائے مبارک کی طرف سینے رکھی جا چکی، مولا کائنات نے اس کو دیکھ لیا، فرمایا اجنبی ہے، راستہ بناؤ، اسے کبھی حضور کی مجلس میں نہیں دیکھا، فرمایا آؤ اجنبی شہر رسول کی زیارت کر لو۔ وہ شخص ایک لمحے کے لیے تاجدار انبیاء کی قبر پر جھکا، صرف ایک جھلک چہرے رسول کی دیکھی، ہر محدث نے اسے صحابی لکھ دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا معلوم صحابی کا مقام کیا ہے، صحابی کی عظمت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں بیٹھ جاؤں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھوڑے پر سے گزرے اور آپ کے گھوڑوں کے سموں سے اڑنے والی مٹی مجھ پر پڑ جائے تو میرے جنتی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے وقت کا اوس، جن کے سامنے اور کسی کی کیا حیثیت، جن کے در کے ٹکڑے کھائے بنا کوئی ولی نہیں بنتا، اور اگر کوئی ولی بغداد شریف جائے اور آپ کے مزار اقدس پر حاضری نہ دے اس کی ولایت سلب کر لی جاتی ہے۔ وہ غوث پاک فرما رہے ہیں کہ لوگوں اگر میں راستے میں بیٹھ جاؤں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھوڑے پر سے گزرے اور آپ کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی مٹی میرے اوپر پڑ جائے تو میری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔
حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد کیونکہ بٹو صاحب نے بڑے پیارے انداز میں صحابہ کے موضوع کو بلند فرمایا، تو میں نے کہا اسی حوالے سے دو چار بات پیش کر دوں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش ہوا۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام زیادہ ہے یا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام زیادہ ہے؟ آپ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے کہ تو صحابی کو غیر صحابی سے تشبیہ دے رہا ہے، تو صحابی کو غیر صحابی سے کمپیئر کر رہا ہے، تو صحابی کے مقام کو غیر صحابی سے کمپیئر کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں غبار دخل فی انفیہ خیر من اویس، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری پر سے گزرے اور آپ کے سمو، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر نکلے اور آپ کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی مٹی آپ کی سواری کے ناک میں جائے، وہ مٹی بھی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے، ان سے افضل ہے۔ فرمایا گیا کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، جو تیرے ساتھ جہاد پر نکلتے ہیں ان کی سواریوں کے سموں سے اڑنے والی مٹی کی بھی مجھے قسم۔ فرمایا میرے محبوب، جو تیرے ساتھ جہاد پر نکلتے ہیں مجھے ان کی سواریوں کے سموں سے اڑنے والی مٹی کی بھی قسم۔ حضرت ذوالفقار تاجدار کائنات کے صحابہ کی شان ہے، اور جنہیں منتخب کر لیا ہو اور جنہیں چن لیا گیا ہو ان کا مقام کیا ہوگا؟ تاجدار کائنات فرماتے ہیں وَاخْتَارَنِي، اللہ رب العزت نے مجھے ساری کائنات میں سے چن لیا، وَاخْتَارَنِي أَصْحَابًا، اور باقی جو کائنات رہ گئی تھی اس میں سے میرے صحابی چن لیے گئے۔ تو یہ صحابہ کا چناؤ کس نے کیا؟ بولے تو صحیح، اللہ رب العزت نے کیا، یہ کوئی عام بندے نے نہیں کیا۔ صحابہ کا چناؤ کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے کیا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَرْبَعَةً، فرمایا پھر چنے ہوں میں سے میرے لیے 4 یار چن لیے گئے۔ وَاخْتَارَ لِي أَرْبَعَةً، فرمایا چنے ہوں میں سے میرے لیے 4 یار چن لیے گئے۔ فَجَعَلِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارًا، ان میں سے کچھ میرے وزیر بنا دیے، کچھ میرے مددگار بنا دیے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جس کا نام مولا کائنات ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا ان اللہ امرنی ان اتخذ ابا بکر وزیرا وعمر مشیرا وعثمان سندا وإیاک ظہیرا۔ فرمایا علی، رب کائنات نے مجھے حکم دیا ابو بکر کو وزارت کے لیے چن لے، عمر کو مشاورت کے لیے چن لے، عثمان کو سہارے کے لیے چن لے، اور علی کو مدد کے لیے چن لے۔ فرمایا یہ چنے ہوئے ہیں، نہ یہ 12 سے جدا ہے، نہ یہ 5 سے جدا ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا خیر القرون قرنی، فرمایا لوگوں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے۔ اور رب الجلال نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا میرا محبوب، اے میرے حبیب، مجھے زمانے کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ مفسرین سوچنے لگے،
سوچنے پڑ گئے کس کے زمانے کی قسم، کون سے زمانے کی قسم؟ کسی نے کہا پچھلے زمانے کی قسم، کسی نے کہا پہلے زمانے کی قسم۔ ذرا سوچئے کس کے زمانے کی قسم، ذرا سمجھیے کون سے زمانے کی قسم۔ یہ بات علماء پہ چھوڑ دی، عاشقوں پہ چھوڑ دی۔ عاشق بول اٹھے، میرے علی شاہ بول اٹھے، احمد رانا بول اٹھے، فرمایا جس کے چہرے کی قسم اسی کے زمانے کی قسم، جس کی زلفوں کی قسم اسی کے زمانے کی قسم، اور جس کی گلیوں کی قسم اسی کے زمانے کی قسم۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، کوئی ہے کسی اور کا لائق اس لائق زمانہ کہ اس کی قسم کھائی جائے؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، فرمایا لوگوں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اور پھر ان کا جو میرے بعد ہے، پھر ان کا جو ان کے بعد ہے۔ خیر القرون قرنی، ذرا الفاظوں پہ غور کریں۔ فرمایا لوگوں سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر ان کا جو ان کے بعد ہے، اور پھر ان کا جو ان کے بعد ہے۔ فرمایا اور دیکھیے انشاءاللہ ذرا توجہ دیں گے بڑا لطف آئے گا۔ قرن کہتے ہیں زمانے کو، کرنی میرا زمانہ، اور کرنی کے حرف کتنے ہیں؟ 4۔ کرنی کے حرف کتنے ہیں؟ 2 نقطوں والا قاف، را، نون اور یا۔ اور کرنی کے حرف کتنے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کہ کرنی کے حرف کتنے ہیں؟ 4۔ اور مصطفیٰ کے یار کتنے ہیں؟ اب ان دونوں میں مشابہت اور مناسبت دیکھیے۔ کرنی کا پہلا حرف قاف، مصطفیٰ کا پہلا یار صدیق، اور صدیق کے نام کا آخری حرف قاف۔ کرنی کا دوسرا حرف را، مصطفیٰ کا دوسرا یار عمر، اور عمر کے نام کا آخری حرف را۔ کرنی کا تیسرا حرف نور، مصطفیٰ کا تیسرا یار عثمان، اور عثمان کے نام کا آخری حرف نور۔ کرنی کا چوتھا حرف یا، مصطفیٰ کا چوتھا یار علی، اور علی کے نام کا چوتھا حرف یا۔ یہ کوئی حادثہ ہے اور یہ کوئی اتفاق ہے؟ یہ حسن اتفاق نہیں، یہ حسن انتخاب ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا انہیں چن لیا گیا ہے، انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اب ذرا تاجدار کائنات کے چاروں یاروں کے اصل نام پہ ذرا غور کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام عبداللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام عبداللہ۔ فاروق اعظم کا اصل نام عمر۔ ذوالنورین کا اصل نام عثمان۔ مولا کائنات کا اصل نام علی۔ اب ذرا ترتیب دیکھیے، عبداللہ، عمر، عثمان، علی۔ ذرا غور کریں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ اب ناموں کی ترتیب پہ ذرا غور کیجیے۔ عبداللہ، عمر، عثمان، علی، چاروں یاروں کا نام عین سے شروع ہو رہا ہے۔ چاروں یاروں کا نام عین سے شروع ہو رہا ہے، اور عربی میں عین کے 2 معنی ہے۔ نمبر 1 چشمہ، جس سے نہریں نکلتی ہے، ڈیم سمجھ لیں، اور دوسرا معنی ہے آنکھ۔ تاجدار کائنات نے فرمایا
مجھے ان سے جدا مت سمجھنا، کوئی میرے فیض کا چشمہ ہے تو کوئی میری آنکھوں کا نور ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ حضور داتا گنج باغ۔ فرمایا تم مجھے ان سے جدا مت سمجھنا، کوئی میری آنکھوں کا نور ہے تو کوئی میرے فیض کا چشمہ۔ اب ذرا تاجدار کائنات کا پہلا یار کا نام ابو بکر جو مشہور ہے، زیادہ بولا جاتا ہے، اور ابو بکر کس سے شروع ہو رہا ہے؟ الف سے۔ تاجدار کائنات کا چوتھا یار علی، علی کے نام کا آخری حرف یا، اور علی کو پہلا نمبر دینے والوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ قاعدہ الف سے شروع ہوتا ہے یا یا سے؟ ہر قاعدہ الف سے شروع یا پہ ختم۔ یہ جو یا سے شروع کرتے ہیں نا، یہ بس وقت الٹا سبق پڑھاتے ہیں۔ قاعدہ ہر قاعدہ الف سے شروع یا پہ ختم۔ تاجدار کائنات نے فرمایا میرا فیض الف سے شروع یا پہ ختم۔ جنہوں نے ان چاروں کو مان لیا اسے کامل فیض مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ جس نے ان چاروں کو مان لیا اسے کامل فیض مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو کوئی جدا کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ایک کو جدا کرو گے باقیوں کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تاجدار کائنات نے دین کی ایک عمارت بنائی، میرے رسول نے دین کی عمارت قائم کی۔ ان بدبختوں نے بنیادیں بھی ہٹا دی، دیواریں بھی ہٹا دی، چھت بھی ہٹا دی، صرف دروازہ لیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ کوئی ماشاءاللہ اہل علم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں کوئی ایسا مکان ہوگا جس کی نہ بنیادیں ہوں، نہ دیواریں ہوں، نہ چھت ہو، اور صرف دروازہ ہو؟ ایسا کوئی مکان نہیں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والوں، دین کی اس عمارت کو گرنے نہ دینا۔ فرمایا میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، پھر جا کے علی اس کا دروازہ ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ فرمایا پھر جا کے علی اس کا دروازہ ہے۔ ان بدبختوں کے پاس نہ بنیاد، نہ دیوار، نہ چھت، اکیلا دروازہ نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس ولایت بھی نہیں، کیونکہ مکمل دین ہوگا تو ولایت ملے گی۔ انہیں میں ولی خان تو ہو سکتے ہیں، ولی اللہ کوئی نہیں۔ ذرا سوچئے سارے کے سارے ولی سنیوں میں اعلیٰ حضرت غوث بھی کس میں ہے؟ بولیے حضرت سنیوں میں۔ حضور غوث پاک کس میں ہے؟ حضور داتا علی حجویری کس میں ہے؟ حضور خواجہ نوقریب نواز کس میں ہے؟ مجدد الفیضانی کس میں ہے؟ حضرت بابا شاہ چوالی کس میں ہے؟ محدث قصوری کس میں ہے؟ المختصر سارے کے سارے ولی سنیوں میں۔ مولا کائنات سے لے کر آج تک جتنے بھی ولی ہیں سب سنیوں میں، اور مولا کائنات سے لے کر آج تک جتنے بھی ولی ہیں سب
مولا کائنات کی مہر ہے، اور علی اس وقت تک مہر نہیں لگاتے جب تک وہ سنی نہ ہو، کیونکہ علی خود سنی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات مدینہ میں رہے سنیوں میں، گئے سنیوں میں، لیٹے سنیوں کے ساتھ، اور لیٹے کس کے گھر میں ہے؟ گھر کس کا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ ذرا یہ تو بتاؤ، ہماری ماں شیعہ ہے کہ سنی؟ بولو، سنی۔ گھر کس کے لیتے ہیں اور ساتھ کون لیتے ہیں؟ سنی۔ کسی نے عرض کیا، اے اماں عائشہ سلام اللہ علیہا، کیا عظمت ہے آپ کی، کیا شان ہے آپ کی، کیا مقام ہے آپ کے گھر کا؟ جس گھر میں کبھی مکین تھی، تو جس گھر میں کبھی مکین تھی خدا نے جنت بنا دیا۔ اے اماں عائشہ صدیقہ، قربان تیرے نالین کی دھول پر، تو جس مکان میں کبھی مکین تھی خدا نے جنت بنا دیا، اور بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا۔ تو جس مکان میں کبھی مکین تھی خدا نے جنت بنا دیا، اور بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سنا دیا۔ حضرت ابو بکر تاجدار کائنات رہے سنیوں میں، لیٹے سنیوں کے ساتھ ہے، اور لیٹے بھی سنیوں کے گھر میں ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم کل بروز قیامت اٹھیں گے بھی سنیوں میں، کیونکہ تاجدار کائنات نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر ثم ابو بکر ثم عمر ثم ابو بکر ثم عمر۔ فرمایا کل بروز قیامت سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر میرے یار صدیق کی، پھر عمر۔ فرمایا کل بروز قیامت سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر میرے یار صدیق کی، پھر عمر کی۔ تاجدار کائنات مسجد میں تشریف لائے، مسجد بنی ہوئی تھی، آپ کے دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق کا ہاتھ۔ فرمایا غلاموں اس منظر کو یاد رکھنا، پھر بھی دیکھو گے۔ فرمایا غلاموں اس منظر کو یاد رکھنا، پھر بھی دیکھو گے۔ آقا کیسے؟ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا جس طرح مسجد میں آیا ہوں اسی طرح روز قیامت بھی آؤں گا۔ فرمایا جس طرح مسجد میں آیا ہوں اس طرح روز قیامت بھی آؤں گا، میرے دائیں صدیق ہوگا، بائیں عمر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ حضرت ابو بکر صرف ایک دو نقطے بس سمیٹ رہا ہوں، گفتگو ہو گئی، گفتگو تو بہت لمبی ہے، جہاں تک چلے لے کے جا سکتے ہیں۔ قبلہ والد گرامی خطاب کے دوران ایسی مثالیں دیا کرتے تھے کہ عام بندہ بھی سمجھ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ خطاب کے دوران آپ نے فرمایا کہ میرا ایک دوست تھا چودھری، میں اس کو ملنے کے لیے اس کے ڈیرے پہ گیا، تو جب میں وہاں پہنچا تو ایک کتا بندھا ہوا تھا، کافی بڑا کتا۔ اس نے مجھے دیکھا تو بھونکنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں عالم ہوں،
اس نے کہا کہ میں عالموں سے زیادہ بولتا ہوں. ذرا میری بات کو سمجھیے گا, سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے کہا کہ میں عالموں سے زیادہ بولتا ہوں. آپ اپنے انداز میں فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں بونکنا تیری فطرت ہے, کیونکہ تو کتیا کا بچہ جو ہوا بھونکے گا تو ضرور. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پتھر اٹھایا اور اس کتے کو مارا, اس نے زور لگایا اور زنجیر ٹوٹ گئی, وہ لپٹا بھاگا دوڑا میری طرف کاٹنے کے لیے, اور اچانک وہ چودھری صاحب جنہیں میں ملنے کے لیے گیا تھا وہ دروازے سے باہر آ گئے اور کہنے لگے مولانا آپ میرے سینے لگ جائیں. کہنے لگے مولانا آپ میرے بازوؤں میں آ جائیں. جیسے ہی ان چودھری صاحب نے مجھے بازوؤں میں لیا, وہ کتا جو مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا تھا وہ میرے قریب آ کے کھلاڑیاں کرنی شروع کر دی, زمین کو چاٹنے لگا, پاس آ کے بیٹھ گیا, محبت کا اظہار کرنے لگا. میں نے کہا چودھری صاحب یہ تو مجھے کاٹنے کے لیے آ رہا تھا. انہوں نے کہا مولانا یہ کتا ضرور ہے لیکن اتنی عقل اس میں ضرور ہے کہ جو سائیں کے بازوؤں میں ہو یہ اسے نہیں کاٹتا, جو سائیں کے بازوؤں میں ہو, جو مالک کے بازوؤں میں ہو یہ اسے نہیں بھونکتا. تو آپ اپنے انداز میں فرماتے ہیں اور بختو رب ذوالجلال سے کتے جتنی عقل مانگ لو. جو تاجدار کائنات 15 صدیوں سے بازوؤں میں ہے, 15 صدیوں سے آپ کے پہلو میں لیتے ہوئے انہیں کیوں بھونکتے ہو؟ تمہیں کیا پتا اس روزے کی شان کیا ہے, اس روزے کا مقام کیا ہے. 70,000 فرشتہ صبح کو آتا ہے اور جو شام تک درود پڑھتا رہتا ہے. اور یہ فرشتے آتے کہاں سے ہیں؟ آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر 70,000 فرشتہ صبح کو آتا ہے, شام تک درود پڑھتا رہتا ہے. اور 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے, صبح تک درود پڑھتا رہتا ہے. اور جو ایک مرتبہ آ گیا دوبارہ باری نہیں آئے گی. اور جو بدبخت کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں, سرکار مر گئے مٹی میں مل گئے, ان کی نظر زیادہ تکتی ہے یا فرشتوں کی؟ اگر قبر میں کچھ نہیں تو وہ فرشتے اس فرشتوں سے پوچھ وہ مدینے کیا لینے آتے ہیں. اگر قبر میں کچھ نہیں تو ان فرشتوں سے پوچھ کہ وہ قبر میں کیا لینے, مدینے کیا لینے آتے ہیں. وہ فرشتے خود ہی عرض کرتے ہیں, خود بتاتے ہیں کہ احمد رضا تو نوری ہے. ان ناریوں کی زبان کو کیا سمجھے, ہم تیری ہی زبان میں بتا دیتے ہیں. یہ ارض مقدس ہے, یہ طیبہ کی زمین ہے, یہ ارض مقدس ہے, طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہی, مالک جنت بھی یہی ہے. یہ ارض مقدس ہے, طیبہ کی زمین ہے, جنت بھی یہی ہے, مالک جنت بھی یہی ہے. اسی دور کے محدث آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کی گلی میں جا رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق مدینے میں 2 جنتیں ہیں, ایک جنت البقیع اور ایک ریاض الجنہ. ایک وہ جنت جہاں خاتون جنت لیٹی ہوئی ہے,
جہاں ازواج رسول لیٹے ہوئے ہیں، جہاں صحابہ کرام لیٹے ہوئے ہیں جنت البقیع، اور ایک ریاض الجنہ جہاں لوگ نفل پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا ما بین بیتی و منبری من روضتی ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کر عائشہ کے حجرے تک یہ ٹکڑا جنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق مدینے میں 2 جنتیں ہیں، تو میری نظر اسی گلی کے کونے پہ ایک عورت پہ پڑی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور سر پر دوپٹہ بھی سلامت نہ تھا۔ لوگ اسے پاگل سمجھ کر کوئی 5 ریال کوئی 10 ریال پھینک رہے تھے، میں بھی اسے پاگل سمجھ رہا تھا۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو اس عورت نے سر اٹھایا اور کہنے لگی قال ہنا یا اخی مسبی کلامی، کیا میرے بھائی میں تجھ سے کلام کرنا چاہتی ہوں، تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا کہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہے، میں بھی اسے پاگل سمجھ رہا تھا۔ تو جب میں اس کے قریب ہوا تو اس نے کہا کہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ مدینے میں 2 جنتیں ہیں۔ وہ کہنے لگی اے میرے بھائی مدینہ النبی کلھا جنت الفردوس، مصطفیٰ کا سارا مدینہ پورے کا پورا مدینہ ہی جنت ہے۔ تاجدار انبیاء کے غلاموں، جب تاجدار کائنات کا سارا مدینہ ہی جنت ہے تو پھر جہاں یار لیتے ہیں اس کا مقام کیا ہوگا؟ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی وہ جنتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی وہ جنتی۔ آج ہم جیسے گناہگار لوگ صحیح العقیدہ جاتے تو قبر دیکھنے ہیں، لیکن مجبوری ہے قبر نظر نہیں آتی، لیکن علماء کرام مفسرین لکھتے ہیں جس نے روزے کو دیکھ لیا اسے بھی یہی اجر ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گئے تو حضور تک نہیں تھے، ان کی قبر کے زیارت کے لیے تھے، لیکن آگے مجبوری ہے۔ تو میرے دوستو آخری نقطے میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ ہم جیسے گناہگار لوگ 15 صدیوں بعد جائیں، روزے کی زیارت کر لیں تو جنتی، تو جو 15 صدیوں سے ساتھ لیتے ہیں وہ کیا بنے ہوں گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، غلام ہیں غلام ہیں غلام یہ رسول میں جو ہوں گے عشق مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ ہم جیسے گناہگار لوگ 15 صدیوں بعد بھی چلے جائیں تو روزہ اقدس کو دیکھ لیں تو جنتی، اور مصطفیٰ کے یاروں کو روکنے والوں یہ تو بتاؤ جو 15 صدیوں سے ساتھ لیٹے ہیں وہ کیا بنے ہوئے؟ تو آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت خلفائے راشدین کی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بزرگوں کے ساتھ نسبتوں کو قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔